خبر یہ ہے جناب کہ آج ٹرمپ انتظامیہ نے ایک ایسا ایگزیکٹو آرڈر پاس کیا ہے جس کے نہ صرف امریکی معیشت پر بہت دور رس نتائج ہوں گے اور جو کہ بہت مثبت نہیں ہوں گے، اس کے ساتھ ساتھ اس کے ایک بہت بڑی جو راستہ تھا امریکہ میں آنے کا، اور خاص طور پر ان لوگوں کا امریکہ میں آنے کا جو امریکہ کی معیشت کو واقعی جس کی تعمیر میں ایک انتہائی اہم کردار ادا کر رہے تھے، اس کو تقریباً بند کر دیا ہے۔ آج ایک ایگزیکٹو آرڈر کے تحت ٹرمپ انتظامیہ نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ جو انتہائی قابل اور ہنرمند لوگوں کے ویزا کی ایک کیٹیگری ہے جس کو H-1B کہا جاتا ہے، اس کو ایک ایسی فیس اس پہ لگا دی گئی ہے جو بالکل نہ سمجھ میں آنے والی ایک صورتحال ہے۔ ٹرمپ انتظامیہ نے آج ایک ایگزیکٹو آرڈر کے تحت $1,00,000 سالانہ کی فیس عائد کی ہے۔ یہ ایک ایسی فیس ہے جو H-1B ویزا کیٹیگری ہولڈر نہ تو خود پے کر سکیں گے اور نہ ہی ان کی اسپانسرنگ کمپنیاں پے کر سکیں گی۔ چند بڑی کمپنیاں شاید پے کر لیں۔ اس سے پہلے کہ ہم اس خبر کی مزید تفصیل میں جائیں، ہمیں یہ جاننا ضروری ہے کہ H-1B ویزا ہوتا کیا ہے اور کون لوگ اس کے اہل ہوتے ہیں۔ تو امریکی حکومت نے امریکی معاشرے میں خاص طور پر سائنس، ٹیکنالوجی اور IT کے سیکٹر میں جب ایک بہت بڑی مانگ پیدا ہوئی تو انتہائی ہنرمند افراد کے لیے ایک ویزا کیٹیگری کا اناؤنس کیا گیا۔ وہ ویزا کیٹیگری سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ نان امیگرنٹ ہے، اس میں امیگریشن نہیں ہو سکتی۔ H-1 ویزا میں انیشلی آپ کو 3 سال کا ویزا ملتا ہے جو 3 سال تک کے لیے بڑھایا جا سکتا ہے، اور 6 سال کے بعد اس ورکر کو لازمی طور پر امریکہ کو چھوڑنا پڑتا ہے۔ H-1 ویزا میں جو لوگ H-1B ویزے کے لیے جو لوگ سلیکٹ ہوتے ہیں وہ اپنے اہل خانہ کو بھی اپنے ساتھ لے کے آتے ہیں، اور یہاں پہ یہ قابل ذکر بات ہے کہ H-1B ویزے میں سب سے زیادہ بھارتی نژاد لوگ اس وقت امریکہ میں مقیم ہیں اس کیٹیگری کے تحت، کیونکہ IT کی فیلڈ میں اور سائنس اور ٹیکنالوجی کی فیلڈ میں بہت بڑی تعداد میں انڈیا سے لوگ یہاں پہ آتے ہیں امریکہ میں اور یہاں کام کرتے ہیں۔ H-1B ویزے کے اوپر کیپ ہوتا ہے اور ایک باقاعدہ ایک لاٹری سسٹم کے تحت یہ ویزا ہوتا ہے، اور کیپ یہ ہے کہ سال میں 65,000 ویزاز ایشو کیے جاتے ہیں، اور ایک ہائر ایجوکیشن کیٹیگری اس میں ہے، یعنی ماسٹرز لیول پہ، جس میں 20,000 ویزے اور دیے جاتے ہیں۔ اب یہ دیکھیے کہ آج کے جو فیصلہ ہے ٹرمپ انتظامیہ کا، اس کے اثرات کیا ہوں گے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کا سب سے بڑا نقصان انڈیا اور چائنا کو ہوگا، جہاں سے بہت بڑی تعداد میں جو ورک فورس یہاں پہ آتی ہے وہ نہیں آ پائے گی۔ دوسری اہم بات یہ ہے کہ امریکہ میں ساری کمپنیاں ایپل یا ٹیسلا نہیں ہیں، کچھ کمپنیاں ایسی بھی ہیں جو ان کیٹیگریز میں چھوٹی کمپنیاں ہیں جن کے بیس بہت چھوٹے ہیں، اور ان چھوٹے بیس پہ وہ کام کرتے ہیں، لیکن H-1B ویزے میں وہ لوگوں کو اسپانسر کر لیتے تھے، تو یقیناً اب وہ کمپنیاں H-1B ویزے میں اسپانسرشپ نہیں دے پائیں گی۔ تو اس سے نقصان یہ بھی ہوگا معیشت کو کہ وہ بہت سارا وہ ٹیک کمپنیاں اور IT کمپنیاں اور انجینئرنگ کی کمپنیاں جو امریکہ میں اب یہ $1,00,000 نہیں دے پائیں گی، وہ یا تو بند ہو جائیں گی یا اپنا بزنس لے کے امریکہ سے باہر چلی جائیں گی، اور اس صورتحال میں نقصان یقیناً امریکی اکانومی کا ہی ہوگا۔ اس اعلان میں جو آج ٹرمپ صاحب نے کیا، اس میں ٹرمپ صاحب کا کہنا یہ تھا کہ اس کا پورا فیصلہ اس لیے کیا گیا ہے کہ لوگ اس ویزا کیٹیگری کا ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں، اور جو باہر سے جو لوگ آتے ہیں ان سے زیادہ ہنرمند لوگ امریکہ میں موجود ہیں، اور کیونکہ لوگ سستے لیبر باہر سے لے آتی ہیں ٹیک کے لوگوں کا، تو امریکی مارکیٹ میں اس کو بہت زیادہ امریکہ کے جو لوگ IT کے سیکٹر کے موجود ہیں وہ اس سے فائدہ نہیں اٹھا پاتے ہیں۔
یہ ایک ایسی صورتحال ہے جو اگر اس کو سمجھنے کی کوشش کی جائے تو بڑی مشکل ہے، کیونکہ ایک بہت بڑی مارکیٹ ہے امریکہ میں آئی ٹی کی، ایک بہت بڑی مارکیٹ ہے ٹیکنالوجی کی، دنیا کی سب سے بڑی مارکیٹ ہے جہاں پہ جو آئی ٹی کی اور ٹیکنالوجی کی اور انجینئرنگ کی فیلڈز کے ریلیٹڈ یہاں پہ لوگ آتے ہیں۔ اور اعلان میں ایک بات یہ بھی ہے کہ اس کا اطلاق سپٹمبر 2025 کے بعد امریکہ H1B ویزا آنے والوں پر ہوگا۔ تفصیلات اور بھی بہت سی ہیں، لیکن میں آپ کو اور 2-3 چیدہ نکات اس کے بعد بتا دوں کہ آج سے پہلے H1 ویزا بڑا آسان تھا کمپنیز کے لیے، وہ آدمی سلیکٹ کرتے تھے بیرون ملک، $700 سے لے کے $1700 تک کی فیس ادا کی جاتی تھی، اور اس کے بعد اس آدمی کو ایک نان امیگرنٹ ویزا ایشو ہو جاتا تھا۔ اپرچونٹیز کم ہوں گی، اس سے امریکی مارکیٹ کو کتنا فائدہ ہوگا یہ تو آنے والا وقت بتائے گا کہ اس کی امپلیکیشنز کیا ہوں گی، لیکن جو ہماری لیگل فریٹرنٹی ہے اس نے کہا ہے کہ ہم اس کو کورٹ میں چیلنج کریں گے اور کورٹ سے اس کے خلاف ہم اسٹے لیں گے، اور آگے جو کچھ ایک عدالتی جنگ ہے وہ لڑی جائے گی۔ لیکن اس وقت ایک صورتحال یہ ہے کہ ٹرمپ نے انتظامیہ نے ایگزیکٹو آرڈر جاری کر کے H1B ویزے کو مشکل ترین بنا دیا ہے۔